حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، آپ نے حق امانت ادا کر دیا۔ قرآن تو اللہ کی امانت آیا تھا آپ کے پاس، تھا تو ہمارے لیے، آپ کے ذریعے ہمیں پہنچایا تھا نا، اور آپ نے گمراہی کے اندھیارے چھانٹ دیے۔ 3 دفعہ یہ سوال کیا، الا هل بلغت، اور 3 دفعہ جواب دیا۔ پھر انگشت شہادت آسمان کی طرف اور پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، میں آج سبکدوش ہو گیا۔ یہ سبکدوش آپ کسے کہتے ہیں؟ کندھے پر بوجھ تھا وہ اتر گیا، دوش کندھا، سبکدوش۔ فرمایا تھا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، آج وہ بوجھ میرے کندھے سے اتر کر اب تمہارے کندھوں پر آیا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو یہاں موجود ہے اس کا فرض ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں ہے۔ جو یہاں نہیں ہے میں وہ بھی آگئے جو اس وقت دنیا میں تھے انسان، اور وہ بھی آگئے جو قیامت تک آئیں گے، ان تک تبلیغ کی ذمہ داری حضور نے منتقل کی ہے امت مسلمہ کے نام۔ پہلی منزل تھی اسلام، اس پہ 5 باتیں گنوائی تھی نا، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ لیول جو ہے جہاد کا، اس پر بھی 5 باتیں ہیں، لیکن کوئی جانتا ہی نہیں اس کو، عالم دین نہیں جانتے۔ میرے علم میں جب میں پڑھ رہا تھا میڈیکل کالج میں، جب پہلی مرتبہ وہ حدیث آئی جو میں سنانے چلا ہوں، تو میں نے ایک محدث جو وہاں کے دارالعلوم میں حدیث کے استاد نے ان سے پوچھا کہ مجھے حوالہ چاہیے اس کا، یہ کس کتاب میں ہے؟ کہتے ہیں یہ الفاظ بڑے نامانوس سے ہیں، مطلب یہ کہ ان کے خیال میں وہ حدیث نہیں تھی، یا حدیث کم سے کم یہ کہ وہ ایسی اہم نہیں تھی کہ جو ان کی نگاہ میں ہوتی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا مشکات شریف کے اندر موجود، انی آمرکم ب5، حضور نے فرمایا، حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ گرامی ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے۔ حضور نے فرمایا انی آمرکم ب5، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، بالجماعت، جماعت کی شکل میں ہو رہا ہوں، والسمع، امیر کا حکم سنو، والطاعت، اور اطاعت کرو، والہجرت، اور ہجرت کرو، والجہاد فی سبیل اللہ۔ These are the 5 prerequisites of the level of Iman. Those are the 5 prerequisites at the level of Islam. کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ایمان۔ اس لیے کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد بغیر جماعت کے تو ممکن نہیں ہے۔ اکیلا چنا جو ہے بھاڑ تو نہیں پھوڑ سکتا، اگر اکیلا آدمی کر سکتا تو ہر نبی کر کے جاتا، اگر ساتھی نہیں ملے تو کیسے کر دے؟ یہ تو جماعت کرتی ہے نا۔ حضور کو صحابہ کرام ملے کہ جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنے خون کی ندیاں بہا دی، تب ہوا کام وہاں پر۔ موسیٰ کے ساتھ 6 لاکھ آدمی نکلے تھے مصر سے، پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے۔ ایکسوڈس جو ہوا تھا فرعون کی بربادی کے بعد، جو مصر سے نجات ملی ہے، 600,000 پیپل، تورات میں ہے یہ۔ 12 قبیلوں کی نفری دے رکھی ہے، فلاں قبیلے کے اتنے مرد، اتنے عورتیں، اتنے بچے، اتنے بوڑھے، وغیرہ وغیرہ، 6 لاکھ۔ جب آیا جنگ کا مرحلہ، قتال، اب جب قتال، یہ جہاد اب قتال میں بدل رہا ہے نا، 2 آدمی نکلے صرف 6 لاکھ میں سے۔ 2 رسول تھے، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام، 2 اور نکلے ہیں، یوشع ابن نون اور کالب بن یفنہ، 2 اور۔ تو کیسے جنگ ہوتی؟ لیکن یہاں کیا ہوا ہے؟ بدر کے اندر 1000 کا لشکر آ رہا تھا اور 313 نہتے، ہتھیار بھی نہیں تھے، ٹکرائے۔
یہ ہے قتال، لیکن اس کے لیے پہلے جماعت ضروری ہے، مضبوط جماعت، ڈسپلن والی جماعت، اور ڈسپلن فوج والا۔ فوج کا ڈسپلن کیا ہے؟ لسن اینڈ اوبے، نو آرگیومنٹ۔ اگر کوئی سپاہی پوچھے اپنے افسر سے، میں ٹھیک ہے جی آپ کا حکم مانوں گا، پہلے مجھے سمجھائیے کیوں آپ یہ حکم دے رہے ہیں، حکمت کیا ہے اس کی، وہ فوج شمار ہوگی؟ There is not to reason why. بھائی کا سوال کرنے کا تمہارا کام ہی نہیں ہے. There is but to do and die. کرو اور مرو. یہ سب اطاعت، یہ قرآن حدیث میں آتی ہے. بیعت لی ہے حضور نے. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم. مجھے رونا آتا ہے علماء کی جماعتوں پر، کسی جماعت کی بنیاد اس حدیث پر نہیں ہے. وہی مغرب سے آیا ہوا نظام، یہ ممبرشپ ہو رہی ہے اور یہ ووٹنگ ہو رہی ہے، اور ووٹنگ سے 2 سال کے لیے اور 4 سال کے لیے صدر یا امیر منتخب ہو رہے ہیں، اور ان کی شورا ہو رہی ہے. وہ شورا کی رائے بالا تر ہوگی یا امیر کی ہوگی، سوچ. ہماری 1300 برس کی تاریخ جو ہے اس میں کہیں بھی اس کی آپ مثال نہیں دکھا سکتے. یہ سب انگریز آیا ہے تو یہ نظام آیا ہے. وہاں کیا بیٹھ آؤ، من انصاری اللہ، مجھے اللہ کا یہ کام کرنا ہے، کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ Who wants to join hands with me؟ یہ بیعت ہوتی تھی. بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت رضوان، پھر بیعت خلافت، پھر بیعت ملوکیت، پھر بیعت تزکیہ. پھر جب کولونیلزم آ رہا تھا تو ریزسٹنس موومنٹ جتنی اٹھی وہ بیعت کی بنیاد پر اٹھی. مہدی سوڈانی بیعت کی بنیاد پر، سنوسی لیبیا میں بیعت کی بنیاد پر، عبدالقادر جزائری بیعت کی بنیاد پر، امام شامل چچنیا میں بیعت کی بنیاد پر، اور سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں بیعت کی بنیاد پر. یہ ہے نظام. اس نظام کی بنیاد پر جماعت. اور یہ جماعت اگر کافی ہو جائے، اگر تھوڑی ہے تو ظاہر بات ہے جب تک کہ سفیشینٹ نمبر نہ ہو. حضور نے پہلے دن جنگ نہیں شروع کی، بلکہ 12 برس مکے میں حکم کیا تھا کہ مسلمانوں اگر تمہارے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا. میری کتاب پڑھیے منہج انقلاب نبوی، خدا کے لیے حاصل کیجئے، پڑھیے. مجھے نہیں پتا یہاں ہے یا نہیں ہے، لیکن جو چیز آپ کو مطلوب ہوتی ہے آپ امریکہ سے منگوا لیتے ہیں. یہ تو پھر بھی لاہور شریف بہت قریب ہے. منہج انقلاب نبوی، کیسے انقلاب برپا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کا اہم ترین نسخہ کیا تھا. 12 برس مکے میں کیا حکم تھا کہ چاہے تمہیں ٹکڑا اڑا دیے جائیں، چاہے تمہیں کباب بنا دیا جائے، you cannot raise your hands even in self defense. خباب بن الارت کو بلایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی نگاہوں کے سامنے دہکتے ہوئے انگارے بچھا دیے گئے. اب کہا کرتا اتار دو، اتار دیا. لیٹ جاؤ، لیٹ گیا. پیٹھ کی کھال جلی، چربی پگھلی، اس سے انگارے ٹھنڈے ہوئے. آپ سوچئے جسے نظر آ رہا تھا کہ مجھے تو یہ زندہ کو کباب بنانے والے ہیں، اجازت ہوتی تو 2-4 کو مار کر تو مرتا ہے نا. ڈیسپریٹ آدمی ایسے تو نہیں مرتا. ناٹ الاؤڈ، اجازت نہیں. یہ 2 میاں بیوی حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ ٹارچر کیا ہے ابو جہل نے. میں بیان نہیں کر سکتا، مجھے رونا آ جاتا اس میں، تذکرہ کرنا مشکل. جوان بیٹے عمار کو سامنے ایک ستون سے باندھ دیا گیا، اور ابو جہل نے کہا ننگا کر دو اس کی ماں کو اس کے سامنے. اس نے آنکھوں میں ہاتھ، اسے انہیں مارا ہے، جب اس نے جلایا ہے. پھر آخر تک آ کر کہا دیکھو اس کے ہاتھ میں ایک مورتی تھی. ایک دفعہ کہہ دو سمیہ کہ ہاں اس میں بھی کچھ ہے، یہ کچھ ہے.